اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے۔ اے جلا شانہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سب ہیں درد مند تو کل کا حکیم ہے، ستار و مستعان و رؤوف الرحیم ہے، اور تیرے سوا بھلا کوئی ایسا کریم ہے۔ ایمان بھی دے مراد بھی دے عز و جاہ بھی، روزی بھی بخشے خلد بھی بخشے گناہ بھی۔ سامعین محترم، میں ناچیز نقیب سفارت اعضا، پروگرام رمضان ہے ایمان نے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے رمضان ہے ایمان لائیو ٹرانسمیشن مستقل رجب اور شعبان سے اسی طرح جاری و ساری ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان دنیائے علم و ادب، دنیائے شعر و سخن کا ایک معتبر نام کہ جن کا نام 21ویں صدی کے افق پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے، معرکۃ الاعلیٰ کلام کے خالق، رسائی علم و ادب کا سکہ راج الوقت جناب ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ السلام علیکم قبلہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو ہم حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے آپ کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ناظرین کی خدمت میں تشریف لائے۔ قبلہ، حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے مستقل رجب اور شعبان میں مستقل محافلوں کا سلسلہ اسی طرح کرونا وائرس کے سبب لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے جاری رہا اور پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلتا رہا۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیونکہ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا، دعاؤں کی قبولیت کا، استغفار کا، قرآن کی تنزیل کا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں گلشن امامت کا دوسرا پھول جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ میری حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں امام حسن کی آمد سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ تمام ملٹی میڈیا، حیدری ملٹی میڈیا کی ٹیم کا کہ یہ حق جو ہے وہ مسلسل ادا ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ذکر اہل بیت، ذکر اہل رسول کبھی رکتا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ ترقیاں ہو ہی اسی لیے رہی ہیں تاکہ اہل بیت کے ذکر کو فروغ ملتا چلا جائے، اور جہاں تک اب تک پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں تک پیغام پہنچتا چلا جائے۔ تو لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات اور آپ کی ٹیم کے جو کام انجام دے رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اس اللہ کے مہینے میں اللہ والوں کا تذکرہ، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اور اس میں برکتوں میں، سعادتوں میں، فضیلتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور پروردگار عالم جزا میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اور مسلسل چونکہ رمضان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ رمضان 24 گھنٹے بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے، جب تک روزہ رکھ رہا ہے، جب تک افطار کر رہا ہے تب تک بھی ہے، اور اگر نیت کر کے سو رہا ہے تو رات اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے یہ پیغام دیا ہے عالم انسانیت کو کہ جتنی ہم نے کتابیں اتاری ہیں، آسمانی جتنی کتابیں اتری ہیں، 114 صحیفے آسمان سے اترے ہیں، جس میں 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، جس میں زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن چاروں اسی ماہ مبارک میں ان کا نزول ہے، اور یہ چاروں کتابیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی ترتیب سے مراد میری یہ ہے کہ پہلے جناب داؤد آئے اور زبور بعد میں آئے، پہلے جناب موسیٰ آئے، تورات بعد میں آئے، جناب عیسیٰ پہلے آئے، انجیل بعد میں آئی۔ رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وارث پہلے آیا ہے، ورثہ بعد میں آتا ہے۔ یعنی
پیغمبر ختمی مرتبہ پہلے آئے ہیں اور قرآن بعد میں آیا ہے، لیکن رمضان نے ہمیں استدلال فراہم کر دیا ہے کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے تو وراثت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ وراثت رسول اصل میں ورثہ علم ہے، اور اگر کہیں سے کوئی یہ صدا اٹھی ہے کہ رسول نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی اینٹ اور گارے کی عمارت چھوڑ کر گئے تھے۔ رسول کا ورثہ تھا علم، رسول کا ورثہ تھا اخلاق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وراثت رسول کے دعوے دار ہیں ان کا علم کتنا ہے اور ان کا اخلاق کتنا ہے۔ تو جو علم رسول پر پورا اترے گا وہی وارث رسول ہوگا، جو اخلاق رسول پر پورا اترے گا وہی وارث رسول ہوگا، اور جو حسن رسول پر پورا اترے گا وہی وراثت رسول کا ضامن ہوگا۔ حسن مصطفیٰ علیہ السلام میں علم رسول بھی ہے، اخلاق رسول بھی ہے، حسن رسول بھی ہے۔ لہٰذا رمضان میں حسن مصطفیٰ کی شکل میں دوبارہ محمد کا نزول ہوا ہے، دوبارہ وارث قرآن نزول ہوا ہے، اور یہی پیغام پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو تمہارے لیے کافی نہیں سمجھا تو تم کون ہوتے ہو قرآن کو کافی سمجھنے والے۔ ہم نے وارث پہلے بھیجا ہے، ورثہ بعد میں بھیجا ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن اللہ نے کبھی بھی، رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی قرآن کو بے وارث نہیں چھوڑا ہے، لا وارث نہیں چھوڑا ہے، اور اللہ نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ اس کی کوئی آسمانی کتاب امت کے ہاتھ پہ چلی جائے۔ لہٰذا امام حسن کا ورود بتا رہا ہے کہ رمضان میں ہی قرآن صامت بھی نازل ہوا ہے، اور رمضان ہی میں قرآن صامت بھی نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں حیدریہ ملٹی میڈیا پہ ریسرچ اسکالر ڈاکٹر ماجد رضا عبدی صاحب، جو اپنے روحانی بیان سے آپ مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے درمیان شہر کراچی اور ملک پاکستان کی ایک نامور آواز جناب مظفر طباطبائی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم جناب مظفر طباطبائی سے بھی ایک منقبت سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل میں آپ تمام ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہمارے حیدریہ ملٹی میڈیا کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ایک سوال جو ہے ڈاکٹر ماجد رضا عبدی صاحب آپ سے لائیو کریں گے، اور آپ اس کا تمام ناظرین جو ہے اس کا جواب جو ہے لائیو کمنٹ میں دیں گے، اور جتنے بھی زیادہ صحیح جوابات آئیں گے انشاءاللہ اس کی قرآن اندازی ہوگی اور جیتنے والے کو بہت ہی خوبصورت انعام دیا جائے گا۔ جی ماجد بھائی، آپ ہمارے ناظرین سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں تو چاہتا تھا کہ بالکل آخر میں سوال کروں، لیکن ابھی میں سوال، اچھا یہ دوران لائیو پروگرام میں سوال آئے گا، چونکہ آپ پروگرام بھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا امام حسن کا چاہنے والا نہیں ہوگا جس کو اس سوال جواب نہ معلوم ہو، جو بھی صلح حسن کے محرکات سے واقف ہے۔ تو میں سوال سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صلح کا واقعہ ہوا ہے، جو صلح نامہ لکھا گیا ہے، تو وہ مقام کون سا مقام تھا؟ کس مقام پر امام حسن اور مخالف قوت نے صلح نامے پر دستخط ہوئے ہیں؟ اس شہر کا نام، اس مقام میں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بتائے، اور انشاءاللہ بتائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ نے سوال سماعت کر لیا، اور آپ لائیو کمنٹ میں جوابات ٹائپ کرنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ جوابات دیں۔ اس سے قبل کہ ہم جناب مظفر طباطبائی کی جانب چلیں، ہم ڈاکٹر ماجد رضا عبدی سے ایک سوال اور کرنے کی جسارت فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن کے کچھ بچپن کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں، کچھ روشنی۔ یہ تو بہت ضروری ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیے امامتوں کے بچپن پر بات ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ذہانت کا سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر 1 منٹ میں آپ کا لوں، آپ کا وقت زیادہ صرف نہ ہو، اس سے پہلے ضروری ہے کہ میں یہ بات کروں، اور یہ میں اکثر اپنی تقاریر میں کہتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت نے اور خصوصیت کے ساتھ تاریخ نگار نے، سوانح نگار نے اس وقت سے محفوظ کرنا شروع کیا ہے کہ جب رسول 40 برس کے ہو گئے۔ اس وقت تاریخ نگار کو، سوانح نگار کو، یا اس وقت امت کو پتہ چلا کہ یہ رسول تھے۔ 40 برس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسول ہیں۔ اب جب سوانح نگار نے رسول کی سوانح حیات لکھنا شروع کی، تو جب 40 برس کے رسول ہیں، اس پہ دیکھ رہا ہے کہ 40 برس کے محمد کا اخلاق کیا ہے، 40 برس کے محمد کا علم کیا ہے، 40 برس کے محمد کی گفتار کیا ہے، 40 برس کے محمد کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، 40 برس کے محمد کا رویہ کیا ہے، اس کے طرز معاشرت کیا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تو 40 برس کے محمد پر بات ہو رہی ہے،
جب محمد چھوٹے سے تھے وہ تو بتاؤ محمد کا بچپن کیسے گزرا، محمد کا لڑکپن کیسے گزرا، محمد کی نوجوانی کیسے گزری، محمد نے کن ہاتھوں میں پرورش پائی ہے، بولنا کیسے سیکھا ہے، پہلا لفظ کون سا بولا ہے، آغوش میں بزرگوں کی آتے تھے تو کیسے آتے تھے، بزرگوں کو کیسے سلام کرتے تھے، یہ سب تو اس وقت تو مورخ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آغوش ابو طالب میں جو بچہ پل رہا ہے یہ نبی ہے۔ ابو طالب کو تو معلوم ہے لیکن اس وقت جتنے بھی لوگ آس پاس ہیں جو مورخ بنتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو اب پیغمبر کو امت سلام کر کہ پیغمبر نے یہ قضیہ بھی حل کیا، یہ الجھن بھی پیغمبر نے سلجھا دی کہ دیکھ مورخ اگر تو دیکھنا ہی چاہتا ہے کہ میرا بچپن کیا ہے تو اسی دن کے لیے میں نے کہا ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اب تم حسن مجتبیٰ اور حسین کے بچپن کو دیکھتے چلے جاؤ، جیسے حسن کا بچپن ویسے ہی محمد کا بچپن، جیسے حسن کا اخلاق بچپن میں ویسے ہی محمد کا اخلاق، جیسے حسن جھولے میں بول رہے ہیں ویسے میں بولا تھا۔ تو یہ پورا ریپلیکا ہے جو حسن حسین کا بچپن ہے، وہ پرتو ہے سوانح اور سیرت مصطفیٰ کا، کہ اب ہم امام حسن و حسین کے بچپن کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہم رسول کے بچپن کو دیکھ رہے ہیں، کہ جیسے رسول بچپن میں زندگی گزار رہے تھے ویسے امام حسن و حسین نے بچپن میں زندگی گزاری ہے۔ میں تو آپ کو ایک واقعہ، یعنی بچپن کے تو واقعات بھرے پڑے ہیں کیونکہ اس میں بڑے بڑے مورخین جو ہیں، جنہوں نے جو محدثین ہیں، اس میں جناب ابو ہریرہ نے بھی بچپن کے واقعات محفوظ کیے ہیں اور دیگر لوگوں نے بھی امام حسن و حسین کا بچپن محفوظ کیا ہے۔ اور اس میں دیکھیے خاص بات یہ ہے کہ جس وقت امام حسن اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حجرہ علی و فاطمہ میں جو پہلی شخصیت داخل ہوئی ہے وہ رسالت باب کی شخصیت ہے، رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ اور جیسے کہ 13 رجب کو یعنی 3 دن بعد 16 رجب کو جب رسول اللہ کعبے میں داخل ہوئے ہیں اور آغوش میں علی مرتضیٰ کو لیا ہے تو آنکھ جو کھولی ہے تو پہلے چہرے رسول دیکھا ہے۔ اسی طرح امام حسن نے بھی، اسی طرح امام حسین نے بھی جب آنکھ کھولی ہے تو ذات رسالت کو دیکھا ہے، ذات عصمت کو دیکھا ہے، ذات ولایت کو دیکھا ہے۔ اور یہ بچپن یعنی جہاں سے شروع ہو رہی ہے سوانح حیات امام حسن علیہ السلام، وہاں سے آپ دیکھیں کہ عصمتوں کا چاروں طرف ماحول ہے، حجرہ بھی عصمت کا ہے، آغوش بھی عصمت کی ہے، پرورش بھی عصمت کی ہے، سایہ بھی عصمت کا ہے، اور وہ گھر اور اس گھر کا ماحول، اس گھر کا صحن، اس گھر کا اوڑھنا، اس گھر کا بچھونا، یہ پورا عصمت کے ماحول سے سجا ہوا ہے۔ اور پھر نگاہیں کون سی ہیں؟ نبوت کی نگاہ ہے، ولایت کی نگاہ ہے، عصمت کی نگاہ ہے۔ اور وہ غذا کون سی ہے؟ کوئی دنیا کی غذا نہیں ہے، غذا بھی وہی ہے کہ جو عصمتوں کی غذا رہی ہے، غذا بھی وہی ہے جو ولایتوں کی غذا رہی ہے۔ گویا رسول اور آل رسول، زہرا، علی اور رسول بچے کو غذا نہیں بھرا رہے ہیں، بچے کو علم بھرا رہے ہیں، یعنی زقن زقا جو لفظ آتا ہے نا کہ اس طریقے سے علم بھرایا گیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی، اس طریقے سے آل محمد کے جو یہ بچے ہیں جو عصمت کے استعارے ہیں ان کو جو علم عطا کیا گیا ہے، تو بچپن کے واقعات سب نے محفوظ کیے ہیں۔ تو رسول اللہ نواسے کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور یہ بارہا ہوا ہے، یہ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اور رسول اللہ آغوش میں اٹھائے ہوئے ہیں، رخسار چوم رہے ہیں، لب چوم رہے ہیں، کندھے میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ تمام باتیں۔ اور رسول اللہ گفتگو کرتے تھے نا امام حسن امام حسین سے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بچے سے ایسے بات کر رہے ہیں حسن سے کہ جیسے کسی برابر والے سے بات کرتے ہیں، اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ حسن مجتبیٰ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو، جھولے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی علم کی کیفیت یہ ہے کہ بچپن ہی سے علمی ماحول، یا رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو بچپن کا کھیل بھی علم ہے، یہ عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں ہیں۔ اب رسول اللہ جب حجرے سے باہر آ رہے ہیں، دونوں نواسوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے، گود میں لیے ہوئے باہر آ رہے ہیں، کبھی کاندھے پہ بلند کیے ہوئے ہیں، کبھی ابا میں چھپا کے لا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ممبر، جو ممبر جس ممبر پہ رسول بیٹھ رہے ہیں اس ممبر پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ رسول کا ممبر ہے، مسند رسول ہے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا اس پر۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی رسول جیسے ہی کو بیٹھنا چاہیے تھا رسول کے ممبر پر، کیونکہ وہ رسول نے پیغام دے ہی دیا تھا کہ یہ رسول کا ممبر ہے، اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب وہ ممبر رسول اس ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں، امام حسن رسول کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں رسول کا زانو، یہ نہیں کہہ رہا کہ نانا کا زانو، یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد کا زانو، یعنی زانو ہے رسالت کا۔ تو
جس کا تخت حکومت زانو رسالت ہو اس حسن مشتبہ کی حکومت کا کیا ہے؟ اس حسن مشتبہ کی حکومت کتنی وسعت رکھتی ہے؟ تو آپ کبھی یعنی یہ دونوں نواسوں کے لیے مشہور ہے روایت، دونوں نواسوں کے لیے، اس لیے کہ دونوں کا مرتبہ برابر ہے، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں سوار دوش رسالت ہیں، دونوں زانو رسول پر بیٹھتے ہیں، دونوں نے جو ہے رسول سے غذا حاصل کی ہے، یہ دونوں کے لیے روایت موجود ہے۔ آپ اگر اہل سنت کی روایت پڑھیں گے، اہل سنت کے یہاں یہ روایت امام حسن کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے۔ ہمارے امام حسین کے حوالے سے کون سی روایت کہ رسول اللہ سجدے میں ہیں اور پشت پر حسین آ گئے، تو اہل سنت جو راوی ہیں انہوں نے زیادہ لکھا ہے حسن مشتبہ پشت پر آئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں نواسے پشت پر ہیں، اس لیے کہ دونوں کو پیغمبر نے برابر کا رتبہ دیا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، اور یہ طریقہ ہے ہمیں سکھانے کا۔ نہیں تو صاحبان عصمت جو ہوتے ہیں، صاحبان ولایت جو ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے منصوص اور مخصوص بندے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھے لکھے ہوئے آتے ہیں، تو تختیاں لا دی گئی ہیں اور سیاہی بھی رکھی ہوئی ہے، دوات بھی رکھی ہوئی ہے، اور قلم بھی سرکنڈے کا ہے، اور ایسے میں دونوں بچوں کو ماں نے بٹھا دیا کہ بیٹے لکھو اور بہترین خط سے لکھ کے لاؤ، تختی لکھ کے لاؤ۔ حسن و حسین بچپن میں، اور انہوں نے بھی تختی لکھی، امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے بھی تختی لکھی، اور دونوں جو ہیں وہ ماں کے پاس آ گئے۔ اماں دیکھیے کس نے بہترین لکھا، آپ فیصلہ کیجیے۔ آپ چھوٹا سا دیکھیے ماحول دیکھیں آپ کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ تو آج تو ہم بچوں کو گیمز میں لگا دیتے ہیں، یہ بڑا المیہ ہے کہ بچے اس طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ماحول کیا ہے؟ علم کی، یعنی علم کو کھیل بنا کے پیش کر دو تاکہ ان کا دھیان اس میں لگ جائے، دلچسپی ہو جائے۔ اماں کس نے بہترین لکھا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ امام حسن کہہ رہے دیکھیے اماں ہم نے اچھا لکھا ہے، امام حسین کہہ رہے اماں ہم نے اچھا لکھا ہے۔ اب سیدہ بھی صاحب عصمت ہیں اور مزاج رسالت رکھتی ہے، اور وہی محبت سیدہ کو اپنے بچوں سے ہے جو محبت رسول کو اپنے نواسوں سے ہے۔ کہا بیٹے تم دونوں نے بہترین لکھا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو۔ اماں ہمیں انعام دیجیے، اماں ہمیں تحفہ دیجیے۔ جناب سیدنا اپنے گلے سے ہار اتارا، اس ہار میں 7 موتی تھے، 7 موتی، 8 بھی نہیں 6 بھی نہیں، 7 موتی تھے۔ جناب سیدنا نے موتی توڑا، وہ ہار توڑا، اور اس میں موتی 7 ہاتھ میں آ گئے، اور ایسے زمین پر بٹھا دیا اور کہا جو زیادہ موتی چن لے، بس سمجھ لو اسی کے حصے میں زیادہ انعام آ گیا۔ اب ادھر سے امام حسن بڑھے، ادھر سے امام حسین بڑھے، اور 7 موتی ہیں، کیسے فیصلہ ہو کہ کس نے اچھا لکھا ہے؟ یہ تو جناب سیدہ کا فیصلہ تھا، اور ادھر سے اللہ کا فیصلہ کہ جبرائیل تیزی سے جاؤ اور 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر دو تاکہ ایک حسن کے حصے میں آ جائے، ایک حسین کے حصے میں آ جائے۔ یہ دیکھیں یہ بچپن گزر رہا ہے، جن بچوں کا بچپن نگاہ خدا میں گزر رہا ہو وہ بچے معمولی بچے نہیں ہوں گے۔ یعنی امت کے کسی فرد کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے بچے رسول کے بچوں جیسے، تو جب ہمارے بچے رسول کے بچوں جیسے نہیں ہیں تو ہم رسول جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کو سماعت بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، جو حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے اور آپ ناظرین کی جانب سے دیے گئے سوالات کے بہت ہی خوبصورت علمی جوابات جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں۔ شہزادی آپ سے راضی رہیں ہمارے درمیان۔ شہر کراچی کی معروف و مقبول آواز جناب مظفر طباطبائی ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں، اور ہمارے ناظرین کی اور ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ لیکن ناظرین محترم، آپ جہاں جہاں ہیں درود کی تلاوت فرماتے رہیں، اور ہاتھ اٹھا کے جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب جس طرح بیان فرما رہے ہیں، اپنے روحانی بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرما رہے ہیں، آپ وہیں سے جہاں پر بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ناظرین جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، بس ہاتھ اٹھا کے ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کو داد دیتے رہیں، کیونکہ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کے کہ اختیارات کرامات لیا کرتا ہے، اختیارات کرامات لیا کرتا ہے، یعنی کامل سے کمالات لیا کرتا ہے، یعنی کامل سے کمالات لیا کرتا ہے۔ ارے داد دینے کے لیے جو بھی اٹھا دیتا ہے ہاتھ، اصل میں مولا سے خیرات لیا کرتا ہے، اصل میں مولا سے خیرات لیا کرتا ہے۔ خوبصورت مصروں کے خالق ہیں جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب، اور میں ملتمس ہوں شہر کراچی کی نامور آواز جناب مظفر طباطبائی کہ وہ بارگاہ معصومین میں مدح سرائی کی سعادت حاصل فرمائیں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی علامہ صاحب نے خطاب کے دوران یہ فرمایا کہ
جناب حسن مشتبہ کی پرورش عصمت کے ماحول میں ہوئی، تو اس عصمت کی ملکہ کے حوالے سے علامہ ماجد رضا آپ کی کا ہی کلام ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھ کو مل جائے اگر اذن جناب زہرا، مجھ کو مل جائے اگر اذن جناب زہرا، کنز مخفی کو بھی لکھ دوں میں حجاب زہرا، مجھ کو مل جائے اگر اذن جناب زہرا۔ چلیے باخدا زیر کسا لفظ بنوہا ہے گواہ، باخدا زیر کسا لفظ بنوہا ہے گواہ، مولا عباس بھی ہے ایک گلاب زہرا، مجھ کو مل جائے اگر اذن جناب زہرا۔ یہ شدگی کہ علم کے شہر سے اور باب سے نسبت ہے گواہ، علم کے شہر سے اور باب سے نسبت ہے گواہ، شہر بھی زہرا کا اور باب بھی باب زہرا، مجھ کو مل جائے اگر اذن جناب زہرا، مجھ کو مل جائے۔ ثانیہ زہرا نے دربار ہلایا جس سے، ثانیہ زہرا نے دربار ہلایا جس سے، ہاں وہ تھا لہجہ حیدر میں خطاب زہرا، مجھ کو مل جائے اگر اذن جناب زہرا، تب کہیں تخت سلیمان اڑا کرتا ہے، تب کہیں تخت سلیمان اڑا کرتا ہے، جب گزرتی ہے ہوا چوم کے باب زہرا، مجھ کو مل جائے اگر اذن جناب زہرا۔ مقصد دیکھیے گا کہ جسم قرآن کی بھی تقدیر لکھی ہو ماجد، جسم قرآن کی بھی تقدیر لکھی ہو ماجد، عشق والے اسے کہتے ہیں کتاب زہرا، مجھ کو مل جائے اگر
اذن جناب زہرا کنز مخفی کو بھی لکھ دوں میں حجاب زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہر کراچی کی نامور مانوس و مقبول آواز جناب مظفر طباطبائی صاحب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کا خوبصورت کلام آپ کی بیدار اور خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ فرما رہے تھے. ناظرین محترم، ہندوستان کے ایک اہل سنت شاعر ہیں جناب محبوب بنارسی صاحب. مجھے ان کے 4 مصرے یاد آ گئے واجب الاحترام جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی سے اجازت کے ساتھ کہ بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، ارے اوج پہ کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو. بولے آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، ارے اوج پہ کتنا ہے، اوج پہ کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو. آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا، آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا، ارے فاطمہ آئیں تو اٹھتے ہیں پیمبر دیکھو، فاطمہ آئیں تو اٹھتے ہیں پیمبر دیکھو. اور بطول کا تذکرہ ہو اور شوہر بطول کا تذکرہ نہ ہو تو ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کے کلام سے، یہ کلام میں ہمیشہ اپنی نظامت میں پڑھ کر اور محفلوں میں 4 چاند لگاتا ہوں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کے کلامات جو ہے وہ میں مستقل ابتدائی نظامت سے جو ہے وہ سرنامہ کلام سمجھ کر اور وہ اپنی فرض سمجھ کر جو ہے وہ ماجد رضا عابدی صاحب کے کلام پڑھتا ہوں اور ان کی بغیر اجازت کے بھی پڑھتا ہوں. اور ویسے بھی چونکہ نظمہ کو ناظرین کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جس شاعر کا اچھا مصرع ہو، بس میں آنے والے تمام ناظرین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جس شاعر کا کلام پیش کیا جائے کم سے کم اس کا نام ضرور لے دیا جائے. علی کے بغض میں جو بار بار بولتا ہے، علی کے بغض میں جو بار بار بولتا ہے، دراصل اس کے نسب کا ادھار بولتا ہے. اور علی کو بولتے دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا کہ تیرے لہجے میں پروردگار بولتا ہے، کہ تیرے لہجے میں پروردگار بولتا ہے. ارے نظر مقصر و غالی جو آئے ان سے کہو کہ تیرا عقیدہ نہیں کاروبار بولتا ہے، تیرا عقیدہ نہیں کاروبار بولتا ہے. اور صفت تو ویسے عدو علی میں کوئی نہیں. دیکھیں کوئی خوبی نہیں ہے دشمن علی میں، دشمن زہرا میں، دشمن اہل بیت میں، لیکن ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کہتے ہیں کہ ایک خوبی ہے، صفت تو ویسے عدو علی میں کوئی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. ناظرین محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے ریسرچ اسکالر اور خوبصورت لب و لہن کے شاعر، محقق، ادیب ہو جو بیک وقت ادیب بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب سے ہم آج کے پروگرام کا آخری سوال جو ہے وہ ہم قبلہ کی اجازت سے کرنے جا رہے ہیں. قبلہ، امام حسن کی صلح کے محرکات پر کچھ آپ بیان فرمائیے. جزاک اللہ جعفری صاحب، خدا سلامت رکھے. یہ سوال تو یقیناً بہت اہم ہے اور صدیوں سے موضوع رہا ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح. تو یہ مشہور تو ہے صلح حسن اور یقیناً صلح حسن کے نام سے ہی مشہور رہے گی، لیکن یہ بات بھی کنفیوژن جو ہے وہ یہ دور ہو جانی چاہیے کہ صلح نامے کا پرچہ امام حسن کی طرف سے نہیں بلکہ مخالف طرف سے آیا ہے. اور جب مخالف صلح کی پیشکش کرے تو اس کا مطلب ہے مخالف نے اپنی کمزوری کا اعلان کر دیا ہے اور مخالف نے مخالف لشکر کی فتح کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو وہاں سے دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صلح و جنگ، یہ جو جنگ ہوتی ہے اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو جنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غالب آ جائے وہ فتح یاب ہے اور جو مغلوب ہو جائے وہ یقیناً شکست خوردہ کہلاتا ہے. اب اسلام کا ذرا سا نظریہ مختلف ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا نظریہ مختلف ہے. بظاہر کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور یزید نے جو ہے وہ اپنا مقصد جو تھا وہ حاصل کر لیا. مقصد ابھی میں مقصد پر بات کروں گا، بظاہر بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو بھی صلح نامے پر امام حسن نے دستخط کر دیے اور دوسرے دن جو جنگ مقصود تھی وہ نہ ہوئی. تو اب دونوں چیزیں جو ہیں اور اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب کے آپ مقاصد کو پیش نظر رکھے. اصل بات یہ ہے کہ امام
علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور ان سے لے کے آخری امام تک سب سے ایک ہی چیز کا تقاضا کیا گیا کہ باطل کی بیعت کر لو، باطل کی بیعت کر لو۔ باطل کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بیعت کر لو۔ شیطان کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا وہ اسٹانس بالکل ٹھیک ہو جائے گا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں افضل ہوں، اور تو نے افضل کو چھوڑ کے مفضول کو سجدہ کروا۔ یہ بات وہاں تک جاتی ہے، گویا شیطان کا اسٹانس ٹھیک ہو جائے گا اگر علی بیعت کر لیں باطل کی، اگر حسن بیعت کر لیں، اگر حسین بیعت کر لیں۔ تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون شکست کھا رہا ہے اور کون کا تیار ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور کون اپنے مقصد میں ناکام۔ جس کا مقصد پورا ہو جائے وہ فتح یاب ہے، اور جو اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے وہ ناکام کہلائے گا، چاہے اس کے پاس تخت حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ باطل کا مقصد اس وقت کھلا کہ جب دربار شام میں اہل بیت کا داخلہ ہوا، اور جو باطل کا شروع سے مقصد تھا وہ اس نے کھل کے بیان کیا کہ یہ یزید کی فکر نہیں تھی، یزید کے آبا و اجداد کی فکر تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں اترا، کوئی جبرائیل نہیں آئے، بنی ہاشم نے ملک و مال کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ یہ یزید کی فکر نہیں ہے، اس کے آبا و اجداد کی فکر تھی، اعلان یزید کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو اب اگر اس وقت شہادت حسین پر اگر لا الہ الا اللہ رک جاتا تو حسین شکست کھا جاتا، اور اگر لا الہ الا اللہ زندہ ہے تو حسین کا تیار ہے، چاہے حسین کا سر روکے سنا پر ہی کیوں نہ آ جائے۔ ادھر امام حسن علیہ السلام نے بھی اگر صلح نامے پر دستخط کر دیے ہیں تو اس بات پر دستخط نہیں ہوئے ہیں کہ اب اذان میں تیرے باپ کا نام آئے گا یا تیرے دادا کا نام آئے گا یا تیرا نام آئے گا۔ اگر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ گونج رہا ہے اور اشہد ان علی ولی اللہ گونج رہا ہے تو یہ امام حسن کی فتح ہے، معاویہ کی فتح نہیں ہے۔ تو مقصد میں جو کامیاب ہو جائے وہ ہوتا ہے۔ تو امام حسن کی جو صلح ہے اس کے محرکات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اصل میں وہ ایک تسلسل تھا، وہ تسلسل یہی تھا کہ کل تمہارے باپ سے بیعت مانگی تھی، انہوں نے نہیں کی، آج تم سے بیعت، یعنی باطل کی اس فکر کو تسلیم کرو کہ جب فتح مکہ کے وقت جب اسلامی لشکر آیا ہے رسول اللہ کی سرکردگی میں تو کم و بیش 10 یا 15,000 اصحاب کرام جب انٹری ہوئی ہے رسالت مآب کی، تو ایک پہاڑی پر ابو سفیان اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے اور لشکر سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی ہے، بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ابو سفیان کو جواب دیا کہ تم لوگ اب تک سمجھے نہیں اور سمجھو گے بھی نہیں، یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے۔ تو اصل میں بات یہ منوانا تھی کہ رسول نبی ہیں، رسول حاکم بعد میں ہے، لیکن اللہ کا نبی پہلے ہے، اللہ کی طرف سے نازل بات پہلے ہے۔ اصل میں باطل کی یہی کوشش تھی جو امام حسن علیہ السلام کی صلح تک معاملات پہنچ گئے۔ اور بات میں مختصر کر دوں کہ صلح نامے پر جو شرائط لکھے ہیں، یہ شرائط اگر وہاں سے آ جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسن نے شکست تسلیم کیے اور اس کی شرائط پر بات ہوگی، لیکن صلح نامے کا سادہ پرچہ کہ جو شرائط آپ لکھیں گے ہمیں قبول ہوگی، تو امام حسن نے اس میں شرائط لکھی۔ اب وہی شرائط محرکات صلح حسن میں شامل ہے۔ اس میں امام حسن نے کئی شرائط لکھی، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تم اپنے بعد یزید کو نومینیٹ نہیں کرو گے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو تم نے آل رسول کے وظائف حقوق جو قرآن نے لکھے ہیں وہ روک لیے تھے وہ جاری کیے جائیں گے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میرے بابا علی رسول کے وصی علی پر جو سب و شتم کیا جا رہا ہے، ممبروں سے برا کہا جا رہا ہے، اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہارے بعد میرے پاس حکومت آئے گی، جو تخت حکومت ہوگا وہ امام حسن کے پاس آئے گا۔ یہ اور شرائط بھی بہت سی ہیں، لیکن میں نے آپ کو موٹی بڑی اہم ترین شرائط آپ کے حوالے کی ہیں۔ گویا کہ امام حسن نے سب کچھ انڈورس کروایا کہ تو اور تیرا باپ، چلیے اس کو تو چھوڑیے کہ تو وہ ہے کہ جس نے ممبروں سے رسول کے وصی کو گالیاں دلوائیں، یہ بھی لکھوا دیا کہ تاریخ اس سے انکار نہیں کر سکتی، امام حسن نے لکھوایا۔ اگر نہیں ہو رہا تھا تو وہ اسی وقت کہتا کہ میں تو گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تو برا نہیں کہہ رہا ہوں۔ صلح نامے کی شرائط پر اس نے عمل کیا، دستخط کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام علی کو ممبروں سے برا کہا جا رہا تھا، سادات کے حق کو روکا گیا تھا، حق کے سادات کھایا جا رہا تھا، اور پھر جو شرائط اس نے توڑی
تو دیکھیے امام حسن کی ذہانت، دیکھیے آپ کی امامت کی ذہانت ہوتی ہے. رسول اللہ نے بچپن میں امام حسن و امام حسین کو بلند کر کے کہا تھا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے بچے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور ایک لفظ کہا تھا، بس بات مختصر کروں، ایک لفظ یہ کہا تھا کہ پروردگار جو ان سے صلح کرے تو ان سے صلح کر، جو ان سے جنگ کرے تو ان سے جنگ کر. ٹھیک ہے. اب سامنے والے نے امام حسن سے بظاہر صلح کی امام حسن سے، اور کہا کہ صلح نامے پہ آپ لکھ دیجیے شرائط اور ہم دستخط کریں گے. اب امام حسن نے پہلے تو کچھ چیزیں انڈورس کروا دی کہ تم یہ کام کر رہے ہو، اور دوسری بات یہ لکھوائی کہ تخت حکومت ہمارے پاس آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ امام حسن نے یہ بات بھی لکھوا دی کہ حکومت کل بھی ہمارا حق تھا اور آگے بھی ہمارا حق رہے گا. پھر جو ذہانت وہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی صلح نامہ وہاں پہنچا تو وہاں کے رپورٹرز نے بات باہر لا کے بتائی کہ اس نے اسی وقت صلح نامے کو پھاڑ دیا، وہ پرچہ جو ہے اس نے چاک کر دیا. اور اب ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ مخالف نے صلح نامے کا پرچہ چاک کر دیا، صلح نہیں مانی. اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس نے صلح نہیں مانی، کیونکہ اگر وہ صلح مان لیتا تو ایک رسول اللہ پہلے دعا کر چکے ہیں کہ جو حسن سے صلح کرے تو اس سے صلح کر. تو آپ دیکھیں خود اس نے صلح نامے کے پرچے کو پھاڑ کر یہ بتا دیا کہ میں حسن سے جنگ نہیں کر رہا، اللہ سے جنگ کر رہا. تو آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے ذہانت، یہ ہے فتح امام حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے دنیائے علم و ادب، دنیائے شعر و سخن کا ایک معتبر نام، محقق، ادیب، دانشور، اسکالر جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب. ابھی ہمارے حریہ ملٹی میڈیا کے پروگرام میں 5 سے 7 منٹ یقیناً باقی ہیں، اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کسی بہترین خطیب کا نام بتائیں، تو میں نے کہا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی. کسی نے مجھ سے کہا کسی محقق کا، کسی ادیب کا، بہترین ادیب کا نام بتائیں، میں نے کہا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی. کسی نے مجھ سے کہا کہ کسی بہترین خوش لہن خطیب کا نام بتائیں، تو میں نے کہا ڈاکٹر ماجد رضا عابدی. تو میں نے اپنے ناظرین سے پوچھا کہ آپ کس خوش لہن ذاکر کو، خطیب کو اس وقت سننا چاہیں گے، تو یقیناً جو ہے وہ ناظرین کمنٹ کریں گے کہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی. ناظرین محترم، اس وقت ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خطیب ہے، عہد حاضر کی بہت بڑی تاریخ ساز شخصیت، معدد کتابوں کے مصنف ہیں، محقق ہیں، اسکالر ہیں، اور ان کا لہن جو ہے وہ کمال کا ہے، اور سب ان کے لہن کے جو ہے وہ پرستار ہیں، عاشق ہیں، دیوانے ہیں. اور ہماری حریہ ملٹی میڈیا کی یہ خوش نصیبی ہے کہ جناب ہم ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کے سامنے اس وقت تشریف فرمائے ہیں، اور میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں جناب ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کے سامنے اس وقت لب کشائی کر رہا ہوں. اور یقیناً کہ اسٹوڈنٹس ہوں، جو سبق میں نے ماجد رضا عابدی کی تقریروں سے اور ان کے کلامات سے سنا پڑھا وہ میں ان کو سنا رہا ہوں. ہماری اور ہمارے ناظرین کی خواہش ہے کہ ہمارے جشن کا، آج کی اس نشست کا اختتام جو ہے وہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کے خوبصورت کلام سے ہو. تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ماجد بھائی کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ لہن میں جو ہے وہ سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ جہاں جہاں مومن و مومنات بھی بیمار ہیں، ان کی جلد صحتیابی کے لیے ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کے جہاں جہاں مومن و مومنات ہیں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے مشکل میں ڈال دیا مجھے، کیونکہ وہ تفسیر قرآن کی مجالس مسلسل ہو رہی ہیں، تو میرا گلا ایسے ہی گرفتہ ہے کہ یہ کہ بہرحال یہ سعادت ہے، عبادت ہے، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ شامل ہو جاؤں. آپ حضرات درود کی تلاوت ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. ذکر شے کی امام رہتے ہیں، ذکر شے کی امام رہتے ہیں، ذکر شے کی امام رہتے ہیں، گویا ہم آسمان گویا ہم آسمان میں رہتے ہیں، یاد صاحب زمان میں رہتے ہیں،
یاد صاحب زمان میں رہتے ہیں، فکر و غم سے امان رہتے ہیں، فکر و غم سے امان رہتے ہیں، وہ جو ہر ایک صدی کا ہے سالار، وہ جو ہر ایک صدی کا ہے سالار، ہم بھی اس کاروان میں رہتے ہیں، اس کے ہم کاروان میں رہتے ہیں۔ شیر دیکھیے گا، شیر ہم جہاں ہوں، جہاں جہاں بھی ہوں، ہم جہاں ہوں، جہاں جہاں بھی ہوں، بس انہی کے جہاں رہتے ہیں، بس انہی کے جہاں میں رہتے ہیں، گھر پا پرچم لگا ہے غازی کا، گھر پا پرچم لگا ہے غازی کا، کیا حسین صاحبان رہتے ہیں، کیا حسین صاحبان رہتے ہیں، یہ جہاں بھی مکان ہے ان کا مگر، یہ جہاں بھی مکان ہے ان کا مگر، وہ حد لامکان رہتے ہیں، وہ حد لامکان میں رہتے ہیں، فکر و غم سے امان میں رہتے ہیں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، میں ہوں ماجد یقین کی منزل پر، میں ہوں ماجد یقین کی منزل پر، میرے دشمن گمان رہتے ہیں، میرے دشمن گمان رہتے ہیں، فکر و غم سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ ناظرین محترم، کلام شاعر و زبان شاعر ہم سماعت فرما رہے تھے۔ خطیب دوران جناب ڈاکٹر ماجد رضا آفتی صاحب جو اپنے خوبصورت لہن سے خوبصورت کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ فرما رہے تھے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے ہم جناب ڈاکٹر ماجد رضا آفتی صاحب کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ معروف منطبق خواہ جناب مظفر تبار بھائی جناب حیدریہ ملٹی میڈیا کی جانب سے ہم آپ کے بھی تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ حیدریہ ملٹی میڈیا کی ٹیم کی طرف سے آپ تمام ناظرین کا بھی ہم ممنون و متشکر ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ناچیز میزبان اطہر جعفری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔